نہ انہوں نے لوٹ مار کر کے پیسے جمع کرائے ہیں. جس چیز نے ملک سے باہر جمع کیے. اب ڈالر کی قیمت خدا نخواستہ 500 ہو جائے 1000 روپے ہو جائے, شریف خاندان کو کیا پرابلم ہے جی؟ ان کا زیادہ سرمایہ ملک سے باہر ہے. زرداری صاحب کو کیا پرابلم ہے؟ ایوری بڈی نوز. اور آپ کچھ لوگ عمران خان کو نہیں گوارا کرتے, ان سے اختلاف رکھتے ہیں, تو ایک بات ہے, لیکن شریف خاندان کو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ زرداری صاحب کو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ روتے تھے نواز شریف, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, اور زرداری صاحب بھی. اور یعنی اتنے ہی یعنی جو سنگین بے قاعدگی ہے, میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, یہ پہلا قیدی ہے سیاسی قیدیوں میں سے ایک طویل عرصے کے بعد. ویسے تو نوابزادہ نصر اللہ خان, مولانا مودودی اور ماشاء اللہ سرخان وغیرہ بھی, خاص طور پہ مولانا مودودی اور نوابزادہ نصر اللہ خان اور خواجہ رفیق, بہت سے دوسرے لوگ کوئی شکایت نہیں کرتے تھے. لیکن یہ تو ایسا آدمی ہے جس کو ایسی تنگ و تاریک کوٹڑی میں رکھا گیا ہے اور جیل کا کھانا اسے کھانے کے لیے دیا جا رہا ہے جس کا وہ بالکل عادی نہیں ہے. لیکن اس نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ دنگ رہ گئے. ہماری عمر اس کے ساتھ گزری ہے. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اسے سب سے زیادہ جانتا ہوں, لوگ مجھ سے زیادہ خبر رکھتے ہیں, زیادہ قابل رشک ذہانت کے حامل ہیں, لیکن میرا خیال میں ان چند آدمیوں میں سے ہوں جنہوں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایسی پیشنس کا مظاہرہ وہ کریں گے. اس پر وہ مستحق ہیں داد کے. اور اس بات کو مت بھولیے کہ 70% ووٹ ہیں اس کے. جو سروے میں سب سے کم ووٹ آیا کبھی 52% ہے, 48% پہ 2/3 اکثریت ہو گئی تھی 2002 کے الیکشن میں متحدہ مجلس عمل کی. تو یہ آپ سب سے پاپولر لیڈر کو مائنس کر کے اگر ملک چلانا چاہتے ہیں تو بڑی تعجب کی بات ہے. اس پہ حیرت کا اظہار کیا جا سکتا ہے, بات ہونی چاہیے ان سے. اس کام کے لیے پہلی بنیادی ضرورت سیاسی استحکام ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جس ملک میں 25 کروڑ لوگ بس رہے ہوں وہاں معیشت ایک خاص حد سے نیچے نہیں جا سکتی. اس کی وجہ ہے کہ اتنے لوگ کھانے اور پہننے کی بنیادی ضروریات کے نتیجے میں بھی اتنی بڑی معیشت پیدا کر سکتے ہیں جو ملک کو لشتم پشتم چلانے کے لیے کافی ہے. اصل مسئلہ وہ ترقی ہے جو خوشحالی لے کر آتی ہے. اس کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, اور استحکام کے لیے فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن. یہ احمقانہ بات ہے کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت میں کوئی بہتری آ سکتی ہے. جس نظام میں حکومتوں کے آنے جانے کے راستے مشکوک ہو جائیں وہاں معیشت نہیں پنپتی. ہم نے غیر معینہ مدت کے لیے جو نگران حکومتیں قائم کر رکھی ہیں ان کی وجہ سے دنیا کا اعتماد ہمارے نظام پر سے کئی سال کے لیے اٹھ گیا ہے. اسی طرح جس انداز میں آج کل نگران حکومت ڈنڈے کے زور پر معیشت درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کا نتیجہ بھی سوائے خرابی کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے یہ کام ایک منتخب حکومت کے سپرد کیا جائے تاکہ وہ لوگوں میں خوف کی بجائے کام کرنے کے لیے اعتماد پیدا کریں. ہمیں فوری طور پر جس مسئلے کا سامنا ہے وہ سیاسی جماعتوں کا عمران خان سے خوف زدہ ہونا ہے. بیشتر پاکستانی سیاسی جماعتوں کو یہ خوف اس حد تک لاحق ہو چکا ہے کہ انہیں آمریت گوارا ہے, الیکشن نہیں. میثاق جمہوریت کرنے والے ہوں یا میثاق معیشت کی دہائی دینے والے, سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا. اب جس ملک کی توانائیاں اٹک جیل میں پڑے عمران خان کو روکنے میں لگ رہی ہوں وہاں ٹیکنالوجی, ترقی, معیشت کی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے چاند پر جانے کی خواہش کرنا. لیکن پھر بھی میں یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم نے اگلے 2-4 مہینے میں صاف ستھرا الیکشن کرا لیا تو ہم ایک چھلانگ میں ہی بھارت کو جا لیں گے. دنیا شاید جانتی نہیں کہ ہم پاکستانیوں کی ترکیب کچھ مختلف ہے. ہم اپنی مرضی سے بہت کچھ کر سکتے ہیں, دباؤ کے تحت ہم سے پانی بھی نہیں پیا جاتا. اب یہ فیصلہ ہمارے اکابر کا ہے کہ وہ ہم سے کس طرح کام لینا چاہتے ہیں. اگر ٹامک ٹوئیاں مارنے کا ہی پروگرام ہے تو پھر ٹھیک ہے, جو چل رہا ہے چلنے دیں. اگر آگے بڑھنا ہے تو الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں, اور جب الیکشن ہوگا تو پھر عمران خان بھی ہوگا. آپ کو یہ جان کر شاید حیرت ہوگی کہ 2004 میں بھارت فی کس GDP کے اعتبار سے ہمارے برابر تھا.
2005 کے بعد وہ ہم سے آگے نکلنا شروع ہوا اور آج ہم سے کہیں آگے ہے۔ آج ہمارا سالانہ فیکس جی ڈی پی $1,543 پر ہے اور بھارت میں 2,221 پر۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہر بھارتی شہری پاکستانی شہری کی نسبت 70% زیادہ پیداواری کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بھارتی شہری ہر شعبے میں نام پیدا کر رہے ہیں اور ہم خیر چھوڑیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ صرف 18 برس میں بھارت نے خود کو یوں منوایا ہے کہ اب دنیا کے 20 بڑے ملک اس کے دارالحکومت میں بیٹھ کر یورپ سے بھارت تک نئے معاشی کوریڈور کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا خلائی مشن چاند پر پہنچ چکا ہے اور بی جے پی کی پھیلائی ہوئی انتہا پسندی کو دنیا بڑی سہولت کے ساتھ نظر انداز کر کے بھارت کے ساتھ کام کرنے کے لیے بے چین دکھائی دے رہی ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ کتنے لوگ سڑکوں پر سوتے ہیں اور بھارت میں علیحدگی کی کتنی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یعنی پاکستان بھارت سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم نے آئندہ سال 2 سال میں کوئی واضح پیش رفت نہ دکھائی تو بھارت کی ترقی ہماری سلامتی کا مسئلہ بن جائے گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ہمارے روایتی دوست بھی ہم سے نظریں چرانے لگیں گے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بھارت کا چاند پر پہنچنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں انجینئرنگ اور سائنس میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ اب بھارت پیچیدہ قسم کے ہتھیار بنانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ اس ترقی نے بر صغیر میں طاقت کے توازن کو بھی چھیڑ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے سامنے ثابت کرنا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس مقابلے میں ہمیں شاید ہی دنیا کی مدد ملے۔